ان سب کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو کثیف ہیں، یعنی ٹھوس ہے، سخت ہے، ایسی چیزیں جنہیں ہم پکڑ سکتے ہیں، ان کی آڑ لکھ سکتے ہیں، اگر انہیں روشنی کے سامنے رکھا جائے تو زمین پر ان کا سایہ بنتا ہے، ان کی آڑ لے سکتے ہیں۔ اور ہم دیوار، جیسے کہ ایک دیوار ہے، یہ ٹھوس ہے اور ہم دیوار کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اس کی آڑ میں چھپ بھی سکتے ہیں۔ دھوپ یا روشنی میں دیوار کا سایہ بھی بنتا ہے، لہذا دیوار یا اس جیسی دوسری چیزیں جیسے ہمارا جسم، کاغذ، قلم، دروازہ، تکیہ وغیرہ، ان سب کو کثیف جسم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی چیز وہ ہے جنہیں لطیف کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو موجود تو ہیں مگر ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، ان کی آڑ نہیں لے سکتے، جیسے ہوا ہے، روشنی ہے، ہم ہوا اور روشنی کو محسوس تو کرتے ہیں، روشنی ہمیں نظر بھی آتی ہے، مگر ہم ہوا اور روشنی کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ ان کی آڑ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوا اور روشنی کا کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا۔ عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں جو چیز کثیف یعنی ٹھوس ہے وہ لطیف نہیں ہے، اور جو لطیف ہے وہ کثیف نہیں ہے۔ مثلا دیوار کثیف یعنی ٹھوس ہے، لطیف نہیں، ہوا لطیف ہے، کثیف نہیں، یہ عام قاعدہ ہے، مگر قربان جائیے رب کائنات نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا یہ نرالا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ایک ہی وقت میں کثیف بھی تھا اور لطیف بھی تھا۔ آپ اڑتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، صحابہ کرام سے سلام بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی ملاتے، خوش نصیبوں کو سینے سے بھی لگایا کرتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی کثافت۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لطیف اتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کے سامنے تشریف لاتے یا سورج کے سامنے جلوہ گر ہوتے، کسی بھی وقت، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ چراغ کے سامنے، نہ سورج اور چاند کے سامنے، کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ یعنی جسم مصطفیٰ اتنا لطیف تھا کہ جس طرح روشنی اور ہوا کا سایہ نہیں بنتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم بھی سائے سے بالکل پاک تھا۔ چنانچہ سلطان المفسرین عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سراپا معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا بالکل سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چراغ کے سامنے تشریف لاتے تو آپ کا نور مبارک چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا، اور جب سورج کے سامنے تشریف لاتے تو نور مصطفیٰ کے سامنے سورج کا نور ماند پڑ جاتا تھا۔ اور حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اس لیے آپ سراپا نور ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک
اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے یا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 سب طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم